رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ بتائیے کہ صحت کیسی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایمان کا لیول کیسا ہے؟ اور ایمان کا لیول اگر لو بھی ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، لیکن آپ ایمان کو بڑھانے کے لیے سٹیپس بھی لے رہے ہیں یا پھر بس ایمان گھٹ رہا ہے تو اس کے پر تسلی سے بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان یہ گھٹ رہا ہے، کیا ہوا، کیا کریں؟ سستی کا مظاہرہ تو نہیں نہ کرے، اگر گھٹتا ہے تو ایمان واپس بڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایمان کس کے ذریعے سے بڑھتا ہے؟ اوبویسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کے ذریعے۔ کبھی کبھار ہم خود اکیلے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس لیول تک پہنچ نہیں پاتے، پھر ہمارے جو آس پاس کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم مل بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان سیریز بھی اسی چیز کا پارٹ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بوسٹ اپ ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سب کو میں ایک اور دن میں خوش آمدید کہتی ہوں رمضان سیریز میں۔ الحمدللہ ہم رمضان کے حوالے سے جتنے بھی احکام و مسائل تھے ان کو ہم کور کر چکے، اپنا محاسبہ بھی کر چکے، چاہے وہ عبادات سے ریلیٹڈ ہو اور گناہوں کو چھوڑنے سے ریلیٹڈ ہو، حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہو کہ ہم اپنی عبادات، اخلاقیات اور گناہوں وغیرہ کو چھوڑنے کے اندر ہر لحاظ سے اپنے ورژن کو اپڈیٹ کر سکیں۔ اور طاق راتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 وہ بھی گزر چکیں، ان کے اندر ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن انسان جتنی بھی کوششیں کر لے، جتنی بھی اپنے آپ کو تھکا لے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی عبادت کی جائے ہوتی وہ کم ہی ہے، کیونکہ آنے والی زندگی بہت لمبی ہے نا۔ تو جب منزل ایک تو مشکل بھی ہے، پھر لمبی بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کے لیے پھر جتنا بھی عمل کیا جائے تو پھر وہ کم ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ دنیا لا فانی ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ تو فانی دنیا کا عمل لا فانی دنیا کی منزل کے ساتھ کبھی بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، نہ اس تک کبھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کو درجہ قبولیت سے نوازیں۔ اب چونکہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ عید کی بھی تیاریاں کر رہے ہوں گے، عید بھی قریب ہے، تو کپڑے وغیرہ تو ہم بنوا لیتے ہیں، جوتے ہم اچھے سے خرید لیتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں الحمدللہ سب ریڈی ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے جس کا ہم الحمدللہ مسلم معاشرے میں اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، وہ ہے صدقہ فطر، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں نا وہ۔ تو اب اس میں الحمدللہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں علم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ہے کیا۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ آج کی کلاس میں صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے۔ تو انشاءاللہ بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے؟ جیسے صدقہ کا مطلب ہوتا ہے خیرات کرنا، اور فطر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم افطاری کرتے ہیں نا، افطار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا یا پھر روزے کو ترک کرنا۔ تو صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اینڈ ہونے پہ، اس کے اختتام پر
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کا کفارے کے طور پر ادا کیے جانے والا یہ ایک صدقہ ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، تو ان کے کفارے کے طور پر، اور جو عبادات میں کمی بیشی رہ گئی اس کے لیے بھی، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ صدقہ دیا جاتا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے صدقہ فطر۔ تو اب دیکھیں کہ جو صدقہ فطر ہے نا، یہ فرض ہے، یعنی کہ اس کا بہت ہمیں تاکیدی حکم ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر، اس کا مطلب ہے کہ جب آخری روزہ ہم افطار کر لیں اس کے بعد دیا جائے گا، لیکن ہم جانیں گے کہ اس سے پہلے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر مسلمان چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے، غلام ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، سب کے اوپر فرض ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی کہ صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دی ہے، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح البخاری 1503۔ تو صدقہ فطر کی فرضیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ فرض ہے اور یہ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ چاہے ایک ایسا بچہ ہے جو بالکل رمضان میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، آخری روزے کو ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو جب وہ دنیا میں ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو ہم نے صدقہ فطر کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اب اس کا اہتمام کیا کیوں جائے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور شہوت انگیز گفتگو سے پاک کرنے کے لیے، نمبر 1 اس کا ایک مقصد یہ ہے، نمبر 2 مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو اس کا صدقہ مقبول ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ نمبر 1 تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں روزوں کے اندر، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور نمبر 2 یہ جو نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اگر نماز عید کے بعد ادا کریں گے ہم تو پھر عام صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر وہ شمار نہیں ہوگا، تو اس کو اس سے پہلے ادا کرنا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت میں کہ سب لوگ چاہے وہ آزاد ہیں چاہے وہ غلام ہیں، مرد عورت، اس میں کسی چیز کو ملوث خاطر نہیں رکھا جائے گا، سب کی طرف سے، تمام فیملی ممبرز کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا۔ اب ادا کیا کریں، اس میں کیا دیں صدقہ فطر کے اندر؟ صدقہ فطر میں ہم کیا کیا دے سکتے ہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صدقہ فطر میں 1 صاع صاد الف عین صاع گندم یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ڈرائی انگور ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے، ان کا صدقہ نکالا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے یعنی کہ اناج میں سے نکالا جا رہا تھا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نماز عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدقہ فطر کو کچھ دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ادا کر لیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو مستحق افراد ہیں ان کو ادا کیا جائے تو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے عید کے لیے، عید کے موقع پہ، تو ان کا فائدہ ہو جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی چیز خرید بھی لیں گے۔ ادروائز پھر آپ نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے اس کو دے دیں گے۔
اب ہم نے صدقہ فطر کے حوالے سے یہ تو جان لیا کہ ہم نے کیوں ادا کرنا ہوتا ہے، کب ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ دینا کس کو ہے؟ تو صدقہ فطر کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جیسے انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 کہ جو فقیر ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، والمساکین، اور جو مسکین ہیں ان کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ صدقہ فطر فطرانہ ہی ہے، اس کو آپ نے کچھ الگ نہیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مختلف ناموں سے اسی طرح سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد والمساکین والعاملین علیہا، اور جو عاملین کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے جو لوگ صدقہ وغیرہ کو کلیکٹ کرنے کے لیے یا زکوٰۃ وغیرہ کو کلیکٹ کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹیز وہاں پہ معمور ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو غلام آزاد کروانے کے لیے یا پھر گردنیں چھڑوانے کے لیے ان کو وہاں پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ جو تاوان وغیرہ بھرنا ہوتا ہے جن لوگوں کو، ان کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی لحاظ سے آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آپ اس کو خرچ کر رہے ہوں۔ پھر ساتھ میں جو فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو فی سبیل اللہ، اور ساتھ میں وابن السبیل، یعنی کہ جو مسافر ہیں ان کے اوپر بھی، ان کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے صدقہ۔ تو یہاں پہ فقیر ہو گئے، مساکین، عاملین ہو گئے، اس کے بعد جو گردنیں چھڑانی یا پھر غلاموں کو آزاد کرنے کے اندر، تاوان وغیرہ بھرنے کے اندر، اللہ کے راستے میں، یا جو مسافر وغیرہ ہیں ان کے پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو بھی صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو صدقہ فطر ہے، اس میں سب سے پہلے نا اپنے جو قریبی لوگ ہیں، وہاں پہ جو غریب، مسکین، یتیم اور جو مستحق لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو آپ تلاش کریں اور انہیں وہاں پہ خاص طور پر آپ فطرانہ ادا کریں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں نا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، لیکن ہمیں ان کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کتنا مشکل ہے ان کے لیے گھر کے سامان کو لانا۔ پھر اسپیشلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے مانگ نہیں رہے ہوتے، حالانکہ ان کی جو گروسری کی اشیاء ہیں وہی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے حالات کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ عید میں، کیونکہ اوبیسلی گھر میں مہمان بھی آتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا۔ تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے وہاں سے شروع کریں، پھر ہم آس پاس کی جو ٹاؤنز ہیں وہاں اس کی طرف جائیں۔ تو قریبی سے شروع کریں تاکہ اپنوں کے اوپر صدقہ کرنے کا ویسے بھی ڈبل اجر ملتا ہے نا، رشتہ دار کے اوپر، جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے اوپر، تو ان کے اوپر پہلے کیا جائے۔ اگر دیکھیں تو صدقہ جو ہے، صدقہ فطر میں ہم کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جیسے جو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے، گیہوں ہو گیا آج کل، چنے، جو مکئی، باجرہ، جوار، چاول وغیرہ، اور ایسی چیزیں آج کل دی جا سکتی ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص جو چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے ان میں سے آپ دیکھ لیں، پھر اس کو ادا کر لیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اناج ہی دیا جائے، اس کی جگہ پہ اگر نقد رقم ہے وہ ادا کر دی جائے، ان کے اتنے جتنے کا اناج پڑ رہا ہے اتنی قیمت ادا کر لی جائے سب فیملی ممبرس کی طرف سے، تو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ زیادہ بہتر اناج دینا ہے، لیکن اگر قیمت ادا کر دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرے گا کون؟ کیونکہ بچوں کی طرف سے بھی ہوگا، عورتوں کی طرف سے بھی، ملازموں کی طرف سے بھی، آپ کو سب کی طرف سے دینا ہوگا۔ تو اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سیدنا نافع جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا تھا دے دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1511۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ جو جاب ہولڈر ہے تو وہ دے دے، یا جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے وہی دے دے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں تو پھر کون دے؟ تو ان میں سے جو دینا چاہے دے دیں، یا ہاف کرنا چاہتے ہیں تو ہاف ایک دے دیں، ہاف دوسرا دے دیں،
اس طرح سے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے وہ آپ ایک ہی فقیر کو دیں. آپ اگر 2-3 لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کر کے، جس سے آپ کے اگر 4-5 ہزار روپیہ بن رہا ہے، تو آپ 2-3 فیملیز کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں اس میں، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے یہ صدقہ فطر لازمی طور پر ادا کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے آج کی کلاس میں جانا صدقہ فطر کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ جو کلاس کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکھ ہم جانتے ہیں کہ آخری اشرہ محنت کا ہے، خوب محنت کرنے کا، کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے محنت کی ہے، تو اس اشرے میں ہم مزید بڑھ چڑھ کے کمر بستہ ہو کے محنت کریں، اور اپنا جو آرام ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں، اور تھوڑی سی مشقتیں اٹھائیں، خود کو تھکائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ تھکاوٹ جنت میں درجات کو بلند کرے گی. لہٰذا یہ تھکنا بھی ہمارے لیے باعث اجر ہے. تو اس تھکنے کے اوپر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بس ہم ریسٹ کر لیتے ہیں. اور خاص طور پر اس پر سستی کا شکار اس عشرے میں زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں پہلے 3-4 دنوں کے لیے، پھر عید کے دنوں کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں، رمضان کے روزوں کو بہتر بنانے کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتے، عشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن عید کی خوشی کے اندر اس کی تیاریوں کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادات کے لیے، عبادات کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرتے تھے، اور اس عشرے میں خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے، اٹھاتے تھے کہ آپ بھی عبادت کریں. تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ جو طاق رات ہے اس میں عبادت کر لیں، دوسری رات میں ہم سو کے گزار لیں. ایسے نہیں، یہ رمضان کے روزے واپس نہیں آئیں گے. 2024 نے کب واپس آنا ہے ہماری لائف میں؟ نہیں آنا نا. تو اس طرح سے یہ رمضان بھی نہیں آئے گا. اور یاد رہے کہ یہ جو اجر سمیٹنے کے دن ہے نا، یہ بہت شارٹ رہ گئے ہیں. ابھی ہم جو پیچھے چیزیں پڑھ کے آئے ہیں کہیں بھلائیے گا مت. ابھی دیکھیں کہ نیکی والے فرشتے جو ہیں وہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ. اسی طرح سے ہر وقت اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں ادا کروں. تو دعاؤں میں سستیاں مت کیجیے. اور اس کے علاوہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور ہر ٹائم پہ اعلان ہوتا رہتا ہے. تو ہم بھی اس اعلان کا جواب دیں اپنی طرف سے، اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اپنی طرف سے دی بیسٹ عبادات کے اندر پرفارم کریں، زیادہ وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنا اخلاق دوسروں کے ساتھ بہتر رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت اٹھائیں، محنت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کریں، اور زیادہ وقت کو ضائع نہ کریں. اور ان کیس اگر کام کرنا پڑتا ہے اوبویسلی عید کی تیاری کے لیے، یا بازار میں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، بہت شدید ضرورت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کام پہلے کمپلیٹ کر لیے جائیں. لیکن کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے جس کے لیے جانا ہے ہی ہے، تو اپنی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں. اور تسبیح کیونکہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کروا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی جائیں. ایک لمحہ ایکسٹرا باتیں نہ کریں، اور ایک لمحہ پھر آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آپ برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. تو آپ اگر پورا دن کام کر رہے تھے، دنیا کا پورا دن آپ کی زبان کے اوپر ذکر تھا، تو پورا دن آپ کی عبادت ہی ہے. تو ہم دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اگر وہ کر رہے ہیں، تب بھی ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو. اور سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجیں، کیونکہ ہم کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں نا جو نہیں مانگ پاتے، تو جو بن مانگی دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں اگر ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہیں. تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو درود کو کثرت سے اپنائیے. اس کے علاوہ جو اذکار دیے گئے ہیں تو ان کو آپ بار بار ریپیٹ کر کے پڑھیے. اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے ہم نام یاد کر رہے ہیں، ان ناموں کو دن میں بار بار پڑھا کریں، باعث اجر اور ثواب ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہ نام ریوائز کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے. میں ساتھ ساتھ پڑھیے. اللہ الہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط السميع البصير اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الشاكر العلي الكبير. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اس سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کون کون سے نام ہیں. میرے ساتھ دہراتے جائیں. الحفیظ، المقیت، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولج، الحمید، الفاطر. ان کو اب ملا کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے. الحفیظ المقیت الکریم الرقیب المجیب الواسع. دوبارہ. الحفیظ المقیت الکریم الرقیب المجیب الواسع. الحکیم الودود المجید الحق الوکیل. القوی المتین الولی الحمید الفاطر. دوبارہ سے پڑھتے ہیں ایک بار. الحفیظ المقیت الکریم الرقیب المجیب الواسع. الحکیم الودود المجید الحق الوکیل. القوی المتین الولی الحمید الفاطر. ایک بار سارے ناموں کو دہراتے شروع سے. ایک پیج الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تقریباً 50 ہو گئے ہمارے. 50% ہو گیا. اللہ الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط السميع البصير اللطيف الخبير الحليم العظيم الحليم العظيم الغفور الشكور الشاكر العلي الكبير الحفيظ المقيت الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الحق الوكيل القوي المتين القوي المتين الولي الحميد الفاطر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج آپ نے صرف یہ نام بھی یاد کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور شروع سے لے کے اللہ الالہ سے لے کے الفاطر تک جتنے بھی نام ہیں یہ آپ نے سنانے ہیں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو یہ جو رمضان کے چند ایک دن باقی ہیں ان کے اندر خوب تھک کے محنت کرنے کی اور جم کے اجر کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں وہ سارے ہمیں اجر نصیب فرمائیں جو ایک روزہ دار کے لیے ہیں، چاہے اس دنیا کے ہیں چاہے آخرت کے ہیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
هذا شهر القرآن رمضان هذا شهر الغفران رمضان۔ یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے، دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں، ہاں ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں، رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے، ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان هذا شهر الغفران